السلام علیکم۔ آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے۔ سری لنکا کے خلاف پہلا T20 میچ 64 رن سے ہارنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم سیریز بچانے کے لیے کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں سیکنڈ T20 میچ میں مد مقابل ہوگی۔ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جس انداز سے پاکستان نے پہلے دونوں ODI میچز کھیلے تھے اور پھر سری لنکا کے 10 مین پلیئرز نہیں آئے تھے۔ پاکستان T20 کی نمبر 1 ٹیم میں اتنا بڑا مارجن ہوگا، اب 4 رن سے 14 رن سے 24 رن سے سمجھ میں آتا ہے T20 کرکٹ میں 24 رن بھی بڑا مارجن ہوتا ہے، لیکن اپنی کنڈیشنز میں امپورٹنٹ ٹاس جیتنے کے بعد آپ اگر میچ 64 رن سے ہارے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ سوالات پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ضرور جنم لیتے ہیں۔ کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے، بالکل سمجھ میں آتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت تگڑی ٹیمیں بھی بہت کمزور ٹیم سے ہار جاتی ہیں، کرکٹ کھیل میں ایسے ریزلٹس آئیں، لیکن ماہرین کرکٹ پنڈت بہت ساری باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس میں یہ کہ باڈی لینگویج پاکستان کرکٹ ٹیم کی اتنی اچھی دکھائی نہیں دے رہی ہے، خاص طور پہ فیلڈنگ میں جس طریقے سے پاکستان کے لیپسز دکھائی دے رہے ہیں یا تھوڑے سے ریلیکس دکھائی دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے پاکستان ٹیم کے دماغ میں ایک بات چل رہی ہے کہ کمزور ٹیم ہے، کبھی بھی جیت لیں گے، لیکن جس طرح 28 رنز پر 5 وکٹیں گنوانے کے بعد شناکا اور جے سوریا نے پارٹنرشپ کی تھی اور اس کے بعد سری لنکا ایک ریسپیکٹیبل انداز سے دوسرا ODI میچ ہاری تھی، پھر تیسرے میچ میں 297 رنز پاکستان کے خلاف اسکور کیے، پاکستان ٹارگٹ چیز کرنے میں ضرور کامیاب ہو گیا، لیکن کہیں نہ کہیں ایک اشارہ دے دیا تھا اس سری لنکا کی ٹیم نے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کل کے میچ کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر ایشوز ہیں جن پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈیوڈ بون نے مشورے دیے، ڈیوڈ بون میچ ریفری کی حیثیت سے آئے ہوئے 3 مرتبہ اس سے پہلے پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں اور کئی سارے لوگ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ یہاں بلانے کا پلان کر رہے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں بیٹسمینوں کی ابھی تک موجیں لگی ہوئی ہیں، رنز پہ رنز اسکور ہو رہے ہیں، یہ نیا سسٹم جس پر 1 ارب سے زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اب تک بیٹسمین کے مزے چل رہے ہیں، جہاں تک ہم دیکھیں خاص کر ہماری اس طرف کی کنڈیشن دیکھیں تو یہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ بات کریں گے ان تمام ایشوز پر، ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر، اپنے وقت کے زبردست اسپنر اور اس کے ساتھ ساتھ سلیکٹر کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے، کئی ساری ذمہ داریاں انجام دی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو 3 رکنی کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنائی تھی، راشد لطیف صاحب ہیڈ کوچ اینڈ چیف سلیکٹر، مصباح الحق صاحب اور ان کے ساتھ بھی رکن کے فرائض انجام دیے۔ اس وقت بھی ایک امپورٹنٹ ذمہ داری ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو دینا چاہ رہا ہے، بہت ہی زبردست قسم کے کرکٹ اینالسٹ ہیں، آپ مختلف ٹیلی ویژن چینل پہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور کرکٹ کمنٹری بھی ان کی ہم سنتے رہتے ہیں۔ ندیم خان صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ندیم بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ کیسے؟ ٹھیک، بس زبردست ندیم بھائی۔ ندیم بھائی کل جس طریقے کا رزلٹ سامنے آیا، میں مارجن کی بات کر رہا تھا کہ مارجن اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے تھا T20 کرکٹ میں، 64 رنز کا مارجن بہت بڑا ہے۔ سری لنکا نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ اتنے بڑے ہدف سے فتح حاصل کی اگینسٹ پاکستان، اس لحاظ سے کہیں نہ کہیں کچھ تشویش اس T20 سیریز میں۔ بالکل 64 رن تو بہت بڑا مارجن ہے، بالکل اس کا مطلب ون سائیڈڈ گیم ہو جانا، اور ہوا بھی ایسے ہی ہے، اور ایکسپیکٹیشن ایسی نہیں تھی پاکستان کی ٹیم کی طرف سے کہ اس طرح کی پرفارمنس سامنے آئے گی، لیکن میرے خیال سے بہت ہی خراب پرفارمنس کل جو پاکستان ٹیم نے دی ہے۔ پاکستان ٹیم میں ون ڈے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ون ڈے میں بھی کافی جگہ پہ ہمیں نظر آیا کہ پرابلمز ہیں، اسپیشلی مڈل اوورز میں بیٹنگ کرنا، مڈل اوورز میں بالنگ کرنا، دونوں طرف پرابلم ہے، اور ون ڈے کرکٹ میں جو میچز ہیں وہ بنتے اسی جگہ سے ہیں، مطلب مڈل اوور سے، بالکل، اور وہاں پہ ہمیں پرابلم نظر آ رہی ہے۔ 25 سے 40 میں جو ہم کھیلتے ہیں وہ امپورٹنٹ، جی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہاں پہ ہمیں پرابلم نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ بالنگ ہو چاہے وہ بیٹنگ ہو۔ 160 ڈاٹ بالز ہم نے کھیلی تھی، جو ہم نے پہلا یعنی کہ وہ سیکنڈ ون ڈے تھا، جی 160 ڈاٹ بالز تھی اس میں، جو کہ بہت زیادہ ہے میرے خیال سے، مور دین 50%، اباؤٹ 54-55%، جتنی بھی دنیا کی ٹیمیں وہ 40s میں کھیلتی ہیں ڈاٹ بالز، تو بہت زیادہ ہے میرے خیال سے۔ یہ سب چیزیں مصباح کو دیکھنی ہوں گی، بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کی میں چینج لانے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی بہت سی جگہ ہم کو لگا کہ کچھ سیلفش کرکٹ کھیلتے ہوئے لوگ نظر آئے، میرے خیال سے وہ اچھا نہیں ہے پاکستان کی ٹیم کے لیے۔ ابھی بھی بہت ساری جگہ پہ ہمیں پرسنل اچیومنٹ پہ جس طرح خوشیاں مناتے ہوئے پلیئرز نظر آئے۔ میرے خیال سے اس میں ایک جو سب سے بڑا کام ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ ان پلیئرز کو ٹیم کے لیے کھیلنا ہوگا، اور
مجھے یہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ کافی جگہ پہ مطلب فیل ہوتا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ٹیم کے ٹارگیٹس ہیں، جو ٹیم کو جس طریقے سے جیتنا چاہیے اس طرف نہیں جا رہی ہوتی ٹیم، اور لوگ اپنی پرسنل اچیومنٹ، اب بہت سارے پلیئرز ہیں، اب کافی عرصہ ہو گیا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کھیلتے ہیں، کبھی میچ فنش کر کے نہیں آتے، بہت زیادہ ایسے پلیئر ہیں ایک ہی ٹیم کے اندر، تو اس میں پرابلمس تو آنی ہیں. اور اسی طریقے سے بالنگ میں کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے فگرز کو اچھا کرنے کے لیے وکٹ ٹیکنگ ڈیلیوریز کم کرائی جا رہی ہیں، ایسا بھی نظر آیا. اور میرے خیال سے یہ کافی چیزیں ہیں جس کو تبدیل کرنا ہوگا. میرے خیال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد آپ پرفارمنس پہ جائیں. پہلے تو آپ کو ان کے دماغ پہ تھوڑا کام کرنا ہوگا کہ بھائی آپ ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں، یہ ٹیم گیم ہے. آپ کی انڈیویجول پرفارمنس کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے جب ٹیم میچ لوز کر جاتی ہے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ جیسے باڈی لینگویج کی میں نے بات کی کہ آپ نے تو کمنٹری بھی کی پوری سیریز میں، آپ کمنٹری کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. ٹیلی ویژن پہ تو دیکھا ہم نے، گراؤنڈ میں بھی جا کے دیکھا، تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے ہمارے کھلاڑیوں کی باڈی لینگویج تھوڑی سی سلو ہے یا تھوڑی ریلیکس ہے. اس دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے، آپ نے بھی فیلڈنگ لیپسز دیکھے ہوں گے، سلو آنا گیند کے اوپر. تو یہ ریلیکس کی وجہ یا تو سری لنکا کی ٹیم کو کمزور لے رہے ہیں یا اس کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کمزور تو آپ دیکھیں اسپیشلی T20 کرکٹ میں تو آپ کسی کو بھی کمزور نہیں لے سکتے. اور مجھے بہت امید تھی کہ سری لنکا اچھی پرفارمنس کرے گا. جس طریقے سے دونوں ون ڈے ہم نے دیکھے تھے، لگ رہا تھا کہ سری لنکا جو ہے شارٹ فارمیٹ پہ، کیونکہ ینگ کرکٹرز ہیں اور ایکسائٹنگ کرکٹرز کچھ 3-4 اس میں نظر بھی آئے تھے. اور شارٹ فارمیٹ میں کیونکہ ایکسپیرینس کی کمی ہے تو وہاں تھا کہ وہ جو ہے میچ کر جائیں گے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ. لیکن پاکستان کی رینکنگ کو دیکھتے ہوئے دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ پاکستان کو اس طریقے سے پاکستان میچ ہار جائے گا. ریسنٹ پاس میں T20 میں بہت اچھی پرفارمنسز رہی ہیں پاکستان کی، تو امید نہیں تھی کہ اس طریقے سے گیم ہوگا. لیکن یہ امید ضرور تھی کہ سری لنکا ایک اچھی فائٹ کرے گا. لیکن سری لنکا نے تو آؤٹ کلاس کر دیا پاکستان کی ٹیم کو. ہم فائٹ کرنے کی کوشش کرتے رہ گئے. ہاں، آؤٹ کلاس، بالکل آؤٹ کلاس کر دیا. 64 رن تو بہت بڑا مارجن ہے T20 کرکٹ کے اندر. T20 کرکٹ میں تو انڈر 10 کے مارجن سے آپ فیصلے ہوتے ہیں میچز کے. ایون موسٹ آف دا ٹائم لاسٹ 1-2 بالوں پہ ڈیسیشن ہوتا ہے. تو بہت ہی آؤٹ کلاس ہونے کے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مین ریزنز کیا دکھائی دیے جو ہم آؤٹ کلاس ہوئے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج بھی مصباح نے جب پریس کانفرنس کی شام میں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان اس وقت ہم تجربات کر رہے ہیں، سر پہ کھڑا ہوا ہے ورلڈ T20، لیکن کیا تجربات یا پھر آپ کے جو سیٹلڈ پلیئر ہیں ان کی جگہ اگر ٹھیک ہے وہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، آپ ان کو کم بیک کرایا، کیا ان کا پہلے میچ میں چانس بنتا ہے یا آپ 1 اپ ہو جاتے ہیں 3 میچوں کی سیریز میں، اس کے بعد آپ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کو ٹرائی کرتے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ سیریز اتنی شارٹ سیریز ہیں، ون ڈے میں بھی کافی لوگوں نے کہا کہ انہوں نے نئے پلیئرز کو چانس نہیں دیا، جبکہ جو پرانی ٹیم سے انہوں نے 1-2 پلیئر چینج کیے تھے، پرانے ہی پھنس گئے تھے ان کے خلاف. ہاں تو وہ اس میں بھی چینج نہیں کیا. کافی لوگوں نے بات کری کہ نئے پلیئرز کو کھلانا چاہیے تھا. اس میں بھی نئے تو نہیں لیکن پرانوں کو دوبارہ چانس دیا ہے. اور ہو سکتا ہے، مجھے بھی یہ فیلنگ ہے کہ مصباح الحق ساروں کو ٹرائی کر کے میرے خیال سے ٹیم کو سیٹل کریں گے. کچھ پلیئرز ہیں جن کے لیے ہر وقت بات کی جاتی ہے. پہلے میچ میں کرنا چاہیے تھا، جیسے فخر سے ہم بات کر رہے تھے، فخر ورلڈ کپ میں پرفارم نہیں کر رہے تھے، اس سے پہلے پرفارم نہیں کر رہے تھے، لیکن اس سری لنکا کی سیریز میں فخر نے پرفارم کیا تھا. تو ایسے میں آپ فخر کی جگہ احمد شہزاد کے ساتھ میدان میں آئے. احمد کے ایکسپیرینس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن وہ کانفیڈنس لیول نہ احمد کا تھا، نہ عمر کا تھا، نہ فہیم اشرف کا تھا. اگر عمر کو تو خیر موقع ہی نہیں ملا، وہ تو پہلی دوسری بال پہ آؤٹ ہو گیا. لیکن احمد بڑے شیکی نظر آئے. احمد کو ایک کیچ بھی گیا جو کہ 2 فیلڈر کے درمیان گر گیا، ایک LBW کی اپیل تھی جو کہ امپائرز کال پہ چلا گیا، اور پھر وہ آؤٹ ہو گئے. تو مطلب 4 رن میں 3 دفعہ وہ آلموسٹ آؤٹ ہوئے ہیں. تو احمد کا وہ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا تھا. اور خیر بہت دنوں کے بعد کھیلا ہے، اتنی جلدی ہم نہیں کہہ سکتے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خراب پلیئر ہے، کافی عرصے سے کھیل رہا ہے، پرفارمنس دے رہا ہے. لیکن بہت لکی ہیں یہ دونوں، ان کو اتنے مسلسل چانس ملتے ہیں. دیکھیے ایک تو ڈسپلن کا تو ہے ہی، اور انکنسسٹنسی بھی ہے ان کی پرفارمنس میں. پلیئر بہت اچھے ہیں، مطلب اگر آپ اسکل لیول دیکھیں گے تو اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انکنسسٹنٹ ہے، اسی وجہ سے ڈراپ ہوئے تھے. اب دوبارہ کھیلیں، میرے خیال سے یہ ان کا آخری چانس ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی اور نئی مینجمنٹ آ کے ان کو دوبارہ چانس دے گی.
ان کو اپنے ایکٹ کو رائٹ کرنا ہوگا. یہاں پہ میرے خیال سے پرفارمنس بھی اور ساتھ میں ڈسپلن بھی, فٹنس, ساری چیزیں شو کرنی ہوں گی. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ باڈی لینگویج نظر نہیں آ رہی, میرے خیال سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے ان پلیئرز کو کہ اس وقت کسی کو بھی کوئی بھی ڈراپ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی اس وقت آ سکتا ہے. لیکن اس کو افتخار کو چانس ملا ہے اور افتخار نے اب آلموسٹ آصف علی بیک بینچ پہ چلے گئے. جی بالکل. اور ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ حفیظ اور شعیب کس طریقے سے اس ٹیم میں واپس آئیں گے. اگر آپ بیٹنگ کی طرف جائیں گے تو وہ 5-6 پلیئر لگ رہا ہے کہ یہی اب اگلا جو بھی ون ڈے ہوگا نیکسٹ وہی کھیلیں گے. تو آپ کے بیک پہ مڈل آرڈر میں شعیب ملک تو خیر اب ون ڈے نہیں کھیلتے, انہوں نے تو ریٹائرمنٹ دے دی, لیکن حفیظ تو ابھی موجود ہیں, اس کے ساتھ آصف علی بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں رن بنا رہے ہیں جو کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. تو کمپٹیشن سخت ہو رہا ہے. میرے خیال سے چانس کم ہے پلیئرز کے پاس. ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ آپ کو مسلسل پرفارمنس دینی ہوگی کنسسٹنسی سے, ورنہ مشکل ہوگی ان کے لیے آگے کھیلنا. پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس میں کتنا قصور دکھائی دیتا ہے؟ میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کپتان کو اگر کانفیڈنس کرکٹ بورڈ نہیں دیتا تو لڑکے بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے. یہ ایک ہم نے بات دیکھی ہے, اور عام طور پہ اگر لڑکے تو ویسے بھی حلف بھی اٹھا چکے ہیں کہ یہ کپتان نہیں رہے گا. پاکستان کرکٹ کی تاریخ کی تمام چیزیں بتاتی ہے. تو کپتان کو اعتماد پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے وہ کہ آپ کے پاس پیچھے بیک اپ بھی ایسا کوئی دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ ریپلیس کر دیں گے سرفراز کو. ایز اے لیڈر بات کر رہا ہوں, سرفراز کو اپنی پرفارمنس امپروو کرنی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک سیریز کے لیے کپتان بنانا, جس شخص نے آپ کو 2 ورلڈ ٹائٹل جتائے, آپ ورلڈ کپ میں بھی آپ جس طرح آسٹریلیا انڈیا سے ہارے تھے, آخری میچز جتا کے وہ نیوزی لینڈ کے برابر لے آئے تھے. میرے خیال سے ورلڈ کپ میں تو اتنی بری پرفارمنس نہیں تھی پاکستان کی, بہت میرے خیال سے ایکسپیکٹیشن سے اچھی پرفارمنس تھی. ورلڈ کپ کی پرفارمنس کو تو ہمیں کرٹیسائز کرنا نہیں چاہیے, اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی اچھی نہیں تھی. پھر دیکھیں اب تک جو کرکٹ بورڈ کو ہم نے دیکھا ہے اس میں یہ کہ ہر ایک کے ساتھ وہ لانگ ٹرم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں سوائے سرفراز کے. اور میرے خیال سے ایک امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے جو کہ ان کو لینا چاہیے. جب تک کیپٹنسی کا ایشو سیٹل نہیں ہوگا تو پرابلمز رہیں گی. اور اس میں ہم ہمیشہ سے دیکھتے رہے ہیں کہ جب کسی کیپٹن کے ساتھ اگر کیپٹن پکا اس کی پرفارمنس, ایک تو پرفارمنس, دوسری اگر اس کی جگہ پکی نہیں ہو, یعنی کہ اس کے اوپر تلوار لٹک رہی ہوگی کس وقت وہ کیپٹن رہے گا کس وقت نہیں رہے گا, تو ہمیشہ پرابلمز آئیں گے ٹیم میں. اور ہر دنیا کی ہر ٹیم میں آتی ہے, ایسا نہیں کہ صرف پاکستان کی ٹیم میں آئیں گے. تو میرے خیال سے جلد ڈیسیشن لینا ہوگا کرکٹ بورڈ کو, اور جس طریقے سے انہوں نے پوری جو ایک مینجمنٹ جو ٹیم ہے اس کو ایک لانگ ٹرم انہوں نے ایک ٹینیور دیا ہے, ایسے ہی میرے خیال سے کیپٹن کا بھی ڈیسیشن کرنا ہوگا بہت جلد. جب تک نہیں کریں گے بہت ساری چیزیں انسیٹل رہیں گی. آپ کے اپنے جتنی آپ نے کرکٹ کھیلی, کرکٹ کی سمجھ ہو کہ اب آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین اور سلیکشن کمیٹی کے کوآرڈینیٹر بننے کے بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں. چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں میں تو نہیں, وہ نہیں ان کے کوآرڈینیٹر. اچھا ان کے کوآرڈینیٹر, میں کوآرڈینیٹر بات کر رہا ہوں, چیئرمین سلیکشن کمیٹی کے, اس کے بھی مضبوط امیدوار ہیں. تو ایک بریک لے لیتا ہوں, میں واپس آتا ہوں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا, تھوڑا اس کا ذہن میں جواب بھی بنائیے گا, کہ ایک شخص نے 1 سیکنڈ بھی کوچنگ نہیں کی, وہ 3 سال کے لیے ہیڈ کوچ پلس چیئرمین سلیکشن کمیٹی, ایک نے اس ملک میں 2 ورلڈ ٹائٹل جتائے, آج تک ورلڈ T20 کی نمبر 1 ٹیم بنا کے رکھا جب سے اس نے کپتانی سنبھالی, اور اگلے سال ورلڈ کپ ہونا ہے, وہ بھی ایک سیریز کے لیے کپتان بنتا ہے. وہ ورلڈ کپ میں جیسے آپ نے کہا پرفارمنس اچھی تھی, وہ وہاں تک لے کر آ گیا, اور اس کے بعد بھی وہ ایک سیریز کے لیے کپتان ہوتا ہے. تو ہم خود کیا کر رہے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ, لمبا سوال, پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کر رہے ہیں؟ جواب تھوڑا سا مشکل ہوگا, اس وجہ سے میں نے پہلے پوچھ لیا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کل سری لنکا کے خلاف سیریز کا دوسرا T20 میچ کھیلے گی, اور سیریز میں رہنا ہے تو پھر اس میچ میں فتح حاصل کرنی ہے. 64 رنز کے بڑے مارجن سے پہلا T20 میچ پاکستان ٹیم ہار کے آئی ہے. کہیں نہ کہیں سوالات ضرور دکھائی دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے قومی سلیکشن کمیٹی کچھ ینگسٹرز کو ٹرائی کر لیتی یہاں پر, تو اگر ہمارے ینگسٹرز ان کے ساتھ لڑ رہے ہوتے, ہو سکتا ہے کہ ان سینئر سے زیادہ بہتر پرفارمنس دیتے تھے, لیکن سری لنکا کے ینگسٹرز نے جس طرح ہمارے سینئرز کو ٹف ٹائم دیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا. میں بات یہی کر رہا تھا کہ سرفراز کو جو ایک سیریز کے لیے ندیم خان صاحب کپتان مقرر کیا گیا, جو ورلڈ T20 کپ بھی ہے جب سے نمبر 1 ٹیم بنایا ہوا ہے,
تو ایسے میں یہ ڈیسیشن کیسا لگتا ہے کہ وقار یونس آتے ہیں 3 کم بیک کرنے کے بعد 3 مرتبہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد پھر آتے ہیں اور آنے کے بعد 3 سال کے لیے بالنگ کوچ لگ جاتے ہیں، وقار 3 سال کے لیے ہیڈ کوچ لگ جاتے ہیں جو پچھلے مارچ تک اسلام آباد چھوڑ کے چلے گئے تھے پشاور زلمی کہ میں کھیلوں گا ابھی. تو یہ کہیں نہ کہیں جانبداری نہیں لگ رہی؟ بھائی میں تو ابھی یہی آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ہمیں کیپٹنسی کا ڈیسیشن لینا ہوگا اور لانگ ٹرم کا ڈیسیشن لینا ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کا کیپٹن انسیٹل رہے گا آپ کو پرابلمز رہیں گی اور آپ کو بہت جلد ڈیسیشن لینا ہوگا. لیکن ایک چیز جیسے مصباح جب آئے انہوں نے کہا کہ ہم سرفراز کو چوتھے 5ویں پہ کھلائیں گے، مسلسل کھلا تو رہے ہیں اور پورا چانس دے رہے ہیں. سرفراز نے اپنی فٹنس پہ بھی کام کیا ہے. اب صرف ایک چیز رہے گی ان کی بیٹنگ کی پرفارمنس. اصل میں سرفراز نے جب بھی بیٹنگ کرتا ہے ایک امپیکٹ پلیئر کی طرح کرتا ہے، وہ امپیکٹ ابھی اس کی بیٹنگ میں نظر نہیں آ رہا. 2-3 دفعہ چانس ملا ہے ابھی اسی سیریز کے اندر، تو میچ کو تبدیل کرنا ہوگا سرفراز کو اپنی بیٹنگ سے. یہ تو امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو بالکل اس کو کرنی پڑے گی. اور جہاں تک اس کو نمبر ہے، اب اس کو نمبر وہ کھلا رہے ہیں. پہلے تو وہ خود ہی نہیں جا رہے تھے یا ٹیم مینجمنٹ ان کو نیچے کر رہی تھی، آئی ڈونٹ نو. لیکن کیونکہ کیپٹن ہے اس وجہ سے ہمیشہ اسی کے اپنے اوپر بلیم جائے گا کہ جب وہ نیچے بیٹنگ کرتا رہا ہے پچھلی ٹینیور میں. تو اب بیٹنگ تو اس کو اوپر کرا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کو ایک لانگ ٹرم کا ڈیسیشن لینا ہوگا. سرفراز کے علاوہ دوسرا آپشن کون ہے آپ کے پاس کیپٹن کا اس وقت؟ دیکھیں T20 میں تو مطلب آپ سرفراز کو اس وقت ہٹا ہی نہیں سکتے. دیکھیں آپ کی ٹیم نمبر 1 ہے اور مسلسل اتنی سیریز آپ نے جیتی ہیں T20 کی. اب ایک چیز پہ ایک کر کے ڈسکس کر لیتے. T20 میں تو آپ کسی صورت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کی جگہ آ سکتا ہے یا آنا بھی چاہیے. اور ورلڈ کپ بھی بالکل سامنے ہے، آپ کو نمبر 1 ٹیم بنایا، PSL کا کیپٹن تھا، اس کی فرینچائز جیتی. تو مطلب اس کی ہر جگہ سے پرفارمنس اس میں نظر آ رہی ہے، کوئی ایسا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. چیمپئنز ٹرافی بھی اس کے بیک پر ہے. اب ہم ون ڈے کی بات کر لیتے ہیں. ون ڈے میں بھی آپ اگر دیکھیں گے تو ون ڈے میں ریسنٹ پاس میں کچھ پرفارمنسز ہماری جو سیریز تھی، بائی لیٹرل سیریز تھی، اس میں پرفارمنس اچھی نہیں رہی. لیکن ورلڈ کپ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری امید سے اچھی پرفارمنس تھی. جس طرح کی ہماری تیاری تھی کہ آخری وقت تک آپ کو ٹیم نہیں پتا تھی کہ کیا ٹیم کھیلے گی. ایون آپ نے جو اس سے پہلے کی سیریز تھی ان کو آپ نے ٹرائل میچز بنا لیا تھا. ایون کپتان جی آپ نے ان کو ٹرائل میچز بنا لیا تھا. آپ نے اپنے کیپٹن کو بھی ڈراپ کر دیا تھا اور اس میں بہت سارے پلیئرز کو چانس دیا اور آپ نے بہت ساری ٹرائی کی جو کہ میرے خیال سے تیاری کی سیریز تھی. وہ ٹرائل میچز نہیں اس وقت ہونے چاہیے. اس وقت ایک شیپ اپ ہو چکی ہونی چاہیے تھی ٹیم. آپ نے جو شیپ اپ جو ہو بھی چکی تھی نا وہ بھی ختم کر دیا تھا. تو اس کے باوجود بھی اگر ورلڈ کپ کی پرفارمنس دیکھیں، میرے خیال سے میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر پرفارمنس تھی. تو اس کے بعد یہ سیریز ہو رہی ہے. یہ سیریز بھی آپ دونوں ون ڈے جیت گئے. تو اس میں بات وہیں کی وہیں ہے کہ سرفراز کو اپنی پرفارمنس کو ضرور بہتر کرنا ہوگا، لیکن سرفراز کا نعم البدل مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا آٹومیٹک کہ آپ اسٹریٹ اوے کسی اور کو بنا دیں. ماضی میں ہم نے دیکھا 4-4 5-5 کیپٹن ایک ٹیم میں کھیلتے تھے. اس وقت تو آپ بالکل آل آف اے سڈن شفل کر لیتے تھے، جب دل چاہتا تھا شفل کر لیتے تھے اور ٹیم وہیں کی وہیں رہتی تھی. لیکن اس وقت یہ سچویشن نہیں ہے. اس وقت مشکل سچویشن ہے. کوئی آپ کو سرفراز کا نعم البدل دکھائی نہیں دے رہا. اس کے باوجود بھی اگر ایک سیریز کے لیے کپتان مقرر کیا گیا تو یہ کہیں نہ کہیں بلنڈر پاکستان کرکٹ بورڈ کا قرار دیا جائے گا. کیونکہ ہم پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو کھلاڑی ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے ان کو جیسا پیغام جاتا ہے وہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اینٹینا چل رہا ہوتا ہے. کیا اگر آپ نے اگر جس وقت مصباح کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ انٹرویو وسیم خان صاحب کا بھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب مصباح ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیپٹن کون ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے مصباح کو انہوں نے یہ سیریز دی ہے سرفراز کو اور مصباح کو ساتھ کہ دیکھیں پھر مصباح کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سرفراز کو کنٹینیو کرنا چاہیے کہ نہیں. ہم اپنا تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ مطلب T20 میں مجھے نہیں لگتا، ون ڈے میں بھی جو اب پرفارمنس ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ہٹنا چاہیے. کوشچن مارک ہے ٹیسٹ میچ پہ. ٹیسٹ میچ کی پرفارمنس ہماری اچھی نہیں ہے، لیکن ٹیسٹ میچ کے لیے بھی آپ ایک ہی آپشن صرف مجھے نظر آتا ہے کہ سرفراز کے علاوہ نظر آتا ہے، وہ اظہر علی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کافی عرصے سے سیٹل ہیں پاکستان کی ٹیم میں. لیکن ان کے اگینسٹ کیا چیز جاتی ہے جو ان کا پہلا ٹینیور ہے کیپٹنسی کا. او ڈی آئی میں تھا. ہاں او ڈی آئی میں تھا، لیکن وہ کیپٹنسی کی جو ڈیسیشن تھے وہ بھی
اس میں کوئی اتنی اچھی ان کی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد سے 2-3 سال پھر کاؤنٹی میں بھی کھیلنا ادھر ادھر اور ایکسپیرینس ضرور اس نے گین کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ بہتر چوائس ہو، لیکن ابھی مجھے کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ اسٹریٹ اوے آپ ہٹائیں اور وہ کوئی اور اس کی جگہ کیپٹن بن جائے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی کرکٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ٹیسٹ میچ کی جو بالنگ ہے، بالنگ یونٹ، آپ کو نہیں پتا کون بالرز ہوں گے. یہ پہلی دفعہ ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ بیٹسمینوں کو 1-2 بیٹسمینوں کی جگہ ہوتی تھی، بالرز کے لیے تو ہمیشہ بالنگ کا ایک یونٹ 4 بالر تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہی ہوتے تھے کہ کون ہوں گے. یہ پہلا موقع ایسا ہے. تو ایک ایسی انسیٹل ٹیم کے اندر اگر آپ ایک لانگ ٹرم ڈیسیشن نہیں لیں گے یا ایک دم سے اس کو سیٹل کرنے کے لیے اگر کیپٹنسی کا ایشو سیٹل نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہوگا اس ٹیم کو سیٹل کرنا، کیونکہ وہ آلریڈی انسیٹل ٹیم ہے جس میں آپ کو پتہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے اوور آل اگر میں دیکھوں تو میرے خیال سے اس وقت سرفراز ہی ایک ایسی چوائس ہے. لوگوں کو اس کی پرفارمنس پہ ہے، کچھ لوگوں نے کچھ غلط بھی کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. اصل میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے کیا بہتر ہے. اب بات یہ کہ اگر ہم اس طرح سے نی جرک ڈیسیشن کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور ہمیں یہ آگے کے بارے میں سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے. ایج بھی دیکھنی چاہیے، کس کی کیا ایج ہے، کون کہاں تک لے کے چل سکتا ہے. اور T20 تو آپ کا بالکل، اب ورلڈ T20 تو بالکل قریب ہے. اچھا، کپتانی بھی اگر مصباح کو دے دیتے ہیں مثال کے طور پہ، تو یعنی کپتان کا ڈیسیشن بھی مصباح کے پاس چلا جاتا ہے، چیئرمین سلیکشن کمیٹی بھی ہیں، ہیڈ کوچ بھی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک شخص کو اتنا پاورفل بنا دیں. اب وہ کہ بات یہی ہو رہی ہے کہ ان سے پوچھیں گے ارے بھائی اگر وہ آپ کی کرکٹ کو اتنا پیچھے رہ گئے، آپ کو یاد ہوگا ہم ماضی میں شو کیا کرتے تھے اور مصباح کی او ڈی آئی کرکٹ میں بحیثیت کپتان ڈیفینسو اپروچ پہ ہم اکثر بات کرتے تھے کہ مصباح کی او ڈی آئی میں، ہم ٹیسٹ پہ کبھی بات نہیں کی، اور ہم یہ بھی کہتے تھے کہ مصباح ہر ٹیم میں جگہ بناتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ کسی ٹیم میں جگہ نہیں بناتے ہو ایز اے پلیئر، لیکن وہ جو ڈیفینسو اپروچ ہے آپ تمام کی تمام چیزیں مصباح کی جھولی میں ڈال رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ یہ تو صرف میرے خیال سے صرف پاکستان میں اس طرح کا اسٹرکچر تھا کہ وہ جو چیئرمین بورڈ تھے وہ کیپٹن بناتے تھے. ورنہ آپ دیکھیں موسٹ آف دی جو کرکٹ بورڈز ہیں ان کا چیف سلیکٹر جو ہوتا ہے وہی کیپٹن بناتا ہے، وہی ٹیم سلیکٹ کرتا ہے، وہی کیپٹن بناتا ہے. تو ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب سسٹم کو تو رو ہی رہے ہیں ہم جب سے بیٹھ کے کہ ہم آسٹریلیا نہیں ہیں، ہم انگلینڈ نہیں ہیں، ہم 22 کروڑ کی آبادی ہیں، ہمیں ان سے کمپیئر نہ کیا جائے. یہ تو باتیں ہو ہی رہی ہیں نا. ابھی اپنی ٹیمیں بنائیں، چلے ان پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ڈومیسٹک کی جو 3 رکنی سلیکشن کمیٹی کہہ لوں میں، وہ جو پینل تھا اس کا بھی آپ حصہ تھے. یہ جو سیکنڈ ڈیویژن ٹیمیں بنائی ہیں اس میں آپ نے مینٹور رکھے ہیں. وہ مینٹور کوئی بھی میرے خیال 40 سال سے کم کا نہیں ہے، اور ان کو تمام میچز کھلانے کا بھی آپشن موجود ہوتا ہے. اگر آپ نے مینٹور رکھنا ہی تھا تو ڈریسنگ روم کے اندر بھی رکھ سکتے تھے. آلریڈی آپ کے کھلاڑیوں کی تعداد کم ہو گئی، 16 ریجن ہوا کرتے تھے، 6 صوبائی ٹیمیں رہ گئی ہیں، ڈپارٹمنٹس ختم ہو کے رہ گئے. اب 32 کھلاڑی ہیں. پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. آپ مینٹور کا سوال ختم کریں، میں اس کا جواب دیتا ہوں، پھر آگے آپ اگلی بات کر لیتے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مینٹور کھیل بھی رہے ہیں 40 سال کے؟ جی. ایک تو اعزاز چیمہ ہے مینٹور، ایک ہے ذوالفقار بابر، اور ایک ہے محمد سمیع. جی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اعزاز چیمہ نے تو ٹاپ کیا لاسٹ ایئر میں، ٹھیک ہے، اور کرکٹ بورڈ یہ چاہتا تھا کہ ان کو اب کوچنگ کی کوئی جاب دے دی جائے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا، ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ میں کھیلنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں کھیلنا چاہتا ہوں. ایک ٹاپ پرفارمر کو ٹاپ پہ بالکل نمبر 1 تھے وہ بالر. میں اور آپ کیسے ڈراپ کر دیں اگر وہ کھیلنا چاہتے ہیں؟ نہیں ایک سیکنڈ، مصباح کیا کہتے تھے لاسٹ ایئر کہہ رہے تھے اسلام آباد یونائٹڈ سے چھوڑ دیا انہوں نے اور پشاور سے جا کے کھیلے. ارے بھائی وہ جو کھلانے والے ان سے پوچھیے نا مجھ سے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں یہاں تو آپ ہی کھلانے والے ہیں، آپ ہی نے موقع دینا تھا، آپ اس پینل میں. آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایک ٹاپ پرفارمر ہے، اس کو کرکٹ بورڈ تیار ہے کوچنگ کی جاب دینے کا، وہ کوچنگ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اس کی کس میں پرفارمنس تھی؟ فرسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے. فرسٹ کلاس میں پرفارمنس تھی. مسلسل اگر آپ اعزاز چیمہ کی بالنگ دیکھیں گے، مسلسل سالوں سے ٹاپ پہ فنش کر رہے ہیں. اب ایک پلیئر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کوچنگ میں نہیں جاؤں، میں کھیلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو گریڈ 2 میں کیا تاکہ وہ بچوں کو کھیل لے لیکن بچوں کو سکھائے. ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اب اس ایج میں اس کو فرسٹ کلاس کھیلنی چاہیے، تو اس لیے اس کو سیکنڈ ٹیم میں.
اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ سیکنڈ ٹیم میں جب فرسٹ ٹیم کا جو پلیئر سیکنڈ ٹیم میں جاتا ہے وہ ساتھ میں مینٹورنگ کوچنگ اور ساتھ ساتھ ان کے کھیلتا ہے کیونکہ وہ فٹ تو ہے نا, وہ پچھلے سال بہترین پرفارمنس سمی تو نہیں کھیل رہے اب فرسٹ کلاس کرکٹ. اس کے بعد سیکنڈ جو تھا وہ ذوالفقار بابر تھا جو تیسرے نمبر پہ جس نے بالنگ ایوریجز میں فنش کیا تھا. ان سے بھی بات ہوئی, وہ بھی کھیلنا چاہتے تھے. وہ 50 اوور کر رہے ہیں, ینگسٹر کو مل نہیں, 90 اوور ہوتے ہیں دن میں, 40 تو وہ کر دیتے ہیں آ کے. یہ تو کیپٹن کا کام ہے نا, یہ تو ہمارا کہنے کام کا تو مقصد نہیں ہے ہے. ہر آدمی جو ہے وہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا. یہ نیا سیٹ اپ آیا تھا, اس کا مقصد ہے کہ آپ کرکٹ بنانے جا رہے ہیں, ہم نے کرکٹ کو امپروو کرنا ہے, اس کو کرٹیل کر دینا ہے. تو کرکٹ کیسے بنتی ہے آپ مجھے بتائیں گے, ذرا سمجھائیں کرکٹ کیسے بنتی ہے. میں تو بات ڈراپ کر دے کرکٹ بن جائے گی. نہیں ان کو ڈراپ نہیں کرتے, ان کا فائدہ نہ اٹھائیں. مقصد یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ, ڈریسنگ روم میں بٹھائیں. دیکھیں نا, آپ ذوالفقار بابر اگر 50 اوور کر رہے ہیں, دیکھیں نا ندیم خان صاحب آپ میری بات سنیں, وہ ایک الگ اگر وہ 50 اوور کر رہے ہیں اور ایک ینگسٹر کو بال کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا, دین دیکھیں وہ سلیکشن کمیٹی نے نہیں کہا کہ ان کو 50 اوور کراؤ, لیکن اگر آپ شامل کریں گے تو ٹیم تو جیتنے جائے گی. یہ تو اب یہ تو کیپٹن اور کوچ کا کام ہے نا, وہ تو چاہے گا کہ میری ٹیم جیتے. دیکھیں دنیا میں جو بیسٹ کوچنگ اگر آپ کر سکتے ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر کر سکتے ہیں. بیسٹ کوچنگ گراؤنڈ کے اندر ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس مصباح نے تو مارچ تک کرکٹ کھیلی ہے, ان کو کپتان بھی بنا دیتے ساتھ میں. آپ ابھی جس کی بات ہو رہی ہے اس پہ کریں. مصباح کا سوال مجھ سے کر لیجئے گا, میں آپ کو منع نہیں کر رہا, مصباح کا سوال مجھ سے کر لیجئے گا. جس کی بات ہو رہی ہے ابھی اسی پہ بات کرتے نا. بات یہ ہے کہ اگر کیپٹن اس کو 50 اوور دے رہا ہے تو اس میں سلیکشن کمیٹی کا کیا لینا دینا ہے. سلیکشن کمیٹی نے شامل کیا تو وہ کپتان دے رہا ہے, نہیں شامل کرتے تو کپتان نہیں دیتا. کیوں نہیں شامل کریں ان کو, ان سے ان کا حق کیوں چھین لیں جو فٹ ہے. وہ ان کو ایٹ لیسٹ یہ کنوے تو وہ 50 اوور کرا رہا ہے, یہ ثبوت نہیں آپ کو مل رہا کہ وہ فٹ ہے. پھر کیا وہ دوبارہ کم بیک کریں گے پاکستان ٹیم میں, کہ جو اگر آپ کا کرٹیل ہو گیا ہو سیزن, جہاں پہ میچز کی تعداد کم ہو گئی, جہاں پلیئرز کی تعداد کم ہو گئی, اور اس کے بعد آپ کیا وہ کم بیک کریں گے اب ذوالفقار بابر دوبارہ؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہاں سے کم بیک کرے گا؟ وہ گریڈ 2 کرکٹ کھیل رہا ہے تو کیسے کم بیک کرے گا؟ آپ کی سیکنڈ 11 میں تو ویسے ہی آپ نے ینگسٹرز کو رکھنا ہے. ہاں تو ان کے ساتھ ایک سینئر پلیئر ان کو سکھائے گا, ہم اس کا فائدہ نہ اٹھائیں. تو پھر جو آپ کے کوچز وغیرہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں 5-5 لاکھ روپے جاب جو بیسٹ پرفارمر ہیں, جو ابھی تک فٹ ہیں, جو ابھی تک پرفارم کر سکتے ہیں, ہم ان کا فائدہ نہ اٹھائیں کہ وہ بچوں کے ساتھ نہ کھیلیں. لیکن اب ٹیموں کی تعداد کم ہو گئی ہے, عجیب اب تو آپ کے آلریڈی بچے جو ہے نا, آپ کے جو شرنک ہو گئی ہے اب آپ کی, اگر کرکٹ آپ دیکھیں 32 کھلاڑی آپ اٹھا کے دیکھیں, اتنے کم ہو گئے. اب اس پہ بات کر لیجئے. یہ آپ کی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میں اس پہ اگری نہیں کرتا ہوں. بالکل یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ایگری نہیں کریں, لیکن میرا سوال یہ بنتا ہے اگر ذوالفقار بابر 50 اوور دن میں کر رہے ہوں گے اور پھر وہ 5 آؤٹ کر کے جا رہے ہیں, تو دیکھیں کپتان اور کوچ نے تو ٹیم جتانی ہے, وہ تو بتائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کو, دیکھیں جی میں کپتان تھا, میری ٹیم کی پرفارمنس یہ دیکھیں. کوچ کہے گا میں کوچ تھا, میری ٹیم کی پرفارمنس یہ دیکھیں. کہنے کا مقصد ہے یہ ڈیسیشن تو آپ کو لینا تھا, جہاں مصباح الحق تھے, آپ تھے, راشد لطیف تھے. نہیں تو ڈیسیشن لیا ہے نا, بالکل صحیح ڈیسیشن ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میری تو میں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی جو ایک بندہ فٹ ہے, بیسٹ پرفارمر ہے, ہم اس کا فائدہ نہ اٹھائیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلے. وہی کھیلے پھر بچہ نہ کھیلے. وہ تو کیپٹن کے ڈیسیشن ہے نا یار, وہ تو کیپٹن لے رہا ہے نا. ایسا ہی لگ رہا ہے نا, وہی کھیلے بچہ نہ کھیلے. دیکھیں نا, اب جس بچے کو آپ نے گروم کرنا ہے, جو مستقبل ہے, وہ نہ کھیلے. یہ تو آپ وہ کھیلے کہ جو 40 سال بعد اس کی کرکٹ ختم ہو رہی ہے. یہ سوال آپ مجھ سے نہیں کرتے, میں اس لیے آپ سے غلط سوال کر رہے ہیں. آپ کو یہ سوال سلیکٹ کرنے والے, یہ سوال آپ کو نہیں, یہ سوال آپ کو کوچ اور ان کے کیپٹن سے کرنا چاہیے. اچھا ہونا کیا چاہیے؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک ایز اے فارمر ٹیسٹ کرکٹر میں جاننا چاہتا ہوں, ہونا کیا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ جو یہ سینئر پلیئر ہوتے ہیں, یہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے میچ جیتنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ہار سے نہیں سیکھتے. میچ جیتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, آپ کی پروگریس کے لیے, پلیئرز کی پروگریس کے لیے. میچ جیتنا بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ان پلیئرز کو انہوں نے ایسے یوز کرنا چاہیے تھا کہ جہاں ٹیم کو مصیبت تھی وہاں یہ بالنگ کراتے, وہاں یہ بیٹنگ کریں جو بھی پلیئر ہیں, اور بتائیں کہ ان سچویشن میں ہم کس طریقے سے اس سچویشن سے باہر نکلتے ہیں. اب اگر ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو وہ میں نہیں کر رہا ہوں غلط استعمال, ہم نے ان کو اسی لیے ڈالا تھا کہ جہاں ضرورت ہوگی, جہاں کسی کو ان کی ٹیم کو پرابلم آئے گی تو وہاں ان کا رول آئے گا. کنوے کرنا چاہیے تھا نا پاکستان کرکٹ بورڈ کو, کہیں نہ کہیں کنوے کرنا چاہیے, اس ٹیم مینجمنٹ کو کرنا چاہیے. سب کنوے ہوئی ہوتی ہیں چیزیں, اس میں کوئی, اس میں کوارڈینیٹر کا ٹاسک کیا ہوگا؟ کون سے کوارڈینیٹر کا؟ جو آپ بننے جا رہے ہیں.
آپ کو کس نے کہا میں بننے جا رہا ہوں؟ چلیں اگلا پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ آپ لیٹر ہاتھ میں لے چکے ہوں گے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ پوچھیے گا, سوال کیجیے گا. اچھا ویسے ہی یہ سلیکشن کمیٹی پہلی مرتبہ ایسی بنی ہے کہ ایک ہی آدمی ہول سول ہے, وہ ہیڈ کوچ بھی ہیں, وہ چیئرمین سلیکشن کمیٹی بھی نہیں ہے. وہ کہاں سے 6 اس کے ساتھ کوچز ہیں. دیکھیں نا, وہ کوچز کیا ڈومین کیا ہوگا؟ مصباح یہاں کتنے دن ہوں گے؟ زیادہ تر ٹور بھی ہوں گے, ٹیم کے ساتھ بھی ہوں گے. اب جو کوچز کا ڈومین ہوگا کہ ان کو ایک پرفارمر دیا جائے گا, اس میں وہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس لکھیں گے اور لکھنے کے بعد جمع کرائیں گے, مصباح کو دیں گے. وہ تو ایک پیپر ورک ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے, آپ کو دیکھیں, آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز میں بتاتا ہوں. انسان کی جو میموری ہے نا, اس میں اچھی اور بری چیز رہ جاتی ہے جی, اور مور دین 90% ہم ایوریج چیزیں کرتے ہیں, وہ نہیں رہتی. اس لیے لکھے جاتی ہیں چیزیں, اس لیے ڈیٹا بنائے جاتے ہیں, کیونکہ ریفرنس کے لیے, کیونکہ آپ کو صرف ایک اچھی چیز اور ایک بری چیز یاد رہتی ہے, اور وہ اچھی اور بری چیزیں کم ہوتی ہے, اسی لیے آپ کے ذہن میں رہتی ہیں. ایک ایوریج چیزیں ہوتی ہے تو پرفارمنس وغیرہ تو اس لیے ہوتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں, ہر میچ میں آپ کا سلیکٹر موجود ہے, پہلے کی طرح نہیں ہے, اور 2 سلیکٹر موجود ہے ہر میچ میں. وہ جانبدار بھی ہو سکتا ہے, وہ اپنی ٹیم کے ہی لڑکے کے بارے میں اچھی بات کیوں نہ کہے. دیکھیں میں کیوں نہ کہے, آپ ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے سپورٹس ہیڈ ہیں, آپ پاکستان انڈر 19 ٹیم کے مینیجر کے فرائض انجام دے چکے ہیں, آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی میں رہ چکے ہیں, یعنی کہ آپ کی ذمہ داریاں آج اس بورڈ کے ساتھ نہیں آپ اٹیچڈ ہوئے, آپ پچھلے بورڈ کے ساتھ بھی تھے, اور ماشاءاللہ آپ کی جو ایبیلٹیز ہیں, ہم سب جو آپ کی مینجمنٹ کوالٹیز ہیں, وہ جس طرح آپ نے یو بی ایل کی ٹیم کھڑی کی تھی اور جو چیزیں ہم دیکھتے تھے اس ٹیم کے ساتھ, وہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی, کہ وہ جس طرح ٹریول کیا کرتے تھے بلیزر میں, اور ایک ٹیم آپ نے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ جیسے لوگ بھی سسٹم کا حصہ بن جائیں گے, آپ جیسے لوگ بھی جو ہے وہ دیکھیں نا ان چیزوں کا دفاع کر رہے ہوں گے, تو پھر کہاں جائے گی پاکستان کی کرکٹ؟ دیکھیں آپ نے کیپٹنسی کی بات کی, تو میں نے کہا بالکل لانگ ٹرم ڈیسیشن لینا چاہیے. ایک چیز جو دیکھیں, سسٹم کا حصہ بننا بری بات ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ بلنڈر تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا. ایک یہ مت چل گئی ہے کہ آپ سسٹم میں کسی بھی کام کریں تو وہ بری بات ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جیسے لوگوں کو سسٹم کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں پاکستان کرکٹ بورڈ چلانے کے کرکٹ بورڈ کے علاوہ کوئی اور بھی ادارہ ہے جو کرکٹ چلاتا ہے؟ نہیں, صرف پاکستان کرکٹ بورڈ ہے. تو ہم جو فارمر کرکٹر ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام کریں گے نا بہتری کے لیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میں ایبیلٹیز ہیں, تو میں ان کے ساتھ کام نہ کروں, میں پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کے لیے کام نہ کروں. زنگ لگ جائے آپ کی ایبیلٹیز کو, میری یہ خواہش ہے. نہیں دیکھیں وہاں اس سسٹم میں جو لوگ سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, آج بھی وہی تھنک ٹینک کا حصہ ہے. اب نام لے کے تھک گئے. دیکھیں آپ لوگ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں, اور ہمارے سارے فارمر پلیئرز بھی یہی بات کرتے ہیں, تو پھر آگے جا کے کام کیوں نہیں کرتے؟ تو وہی بیٹھے رہیں گے, موقع نہیں ملتا. تو مجھے مل رہا ہے نا, تو میں جاؤں گا نا, تو میں جگہ بناؤں گا نا اپنی, کیوں نہیں بناؤں؟ اگر مجھے موقع ملتا ہے آپ نے 2 باتیں کی. آپ نے کہا کہ یہ بہت کم لوگ کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں کہ سرفراز کو لانگ ٹرم بیسس پہ کپتان, ان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. آپ نے یہ بات کہی اس وقت دو فارم کی. جو میری رائے ہے وہ آپ کی رائے, بالکل یہ رائے کوئی بھی نہیں دیتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو سسٹم میں جا رہے ہوتے ہیں یا چل رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی رائے نہیں دیتے. آپ نے کہا کہ لانگ ٹرم بیسس پر سرفراز کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اس کے باوجود اگر میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا بلنڈر تھا ان کو صرف ایک سیریز کے لیے کپتان بنانا, آپ اس سوال کا جواب میں نے دیا تو ہے آپ کو. بلنڈر تھا. دیکھیں آپ کو ریفرنس کیا دیا میں نے, ریفرنس آپ بھول گئے جو میں نے پریس کانفرنس کر دیا جس وقت مصباح کی اناؤنسمنٹ ہوئی. آپ نے وسیم خان صاحب نے کیا بولا تھا, آپ نے سنا نہیں تھا کہ مصباح ڈیسیشن لیں گے؟ ہاں, تو اب مصباح کو پہلے اس کے ساتھ ایک سیریز کھیلے گا سرفراز ایز اے کیپٹن, اور مصباح نے جو اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں اس کو اوپر بیٹنگ کراؤں گا, تو مسلسل کرا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ابھی ایک سیریز میں کام کر رہا ہے, اور اس کے بعد بیٹھ کے ان کو لانگ ٹرم ڈیسیشن لینا چاہیے. یہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. کوارڈینیٹر کے فرائض کیا ہوں گے ویسے؟ آپ کو اگر کہیں نہ کہیں کوئی ڈسکشن تو ہوئی ہوگی, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل بھی نہیں. ایڈ آیا ہوا نا اخبار میں, آپ دیکھیں نا, وہ میں نے دیکھی وہ فرائض, لیکن آپ کو پتا ہو, لیکن بتائیں اس پہ سوال کریں. وہ سلیکشن کمیٹی کا حصہ بھی نہیں ہوں گے. ہاں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے کوارڈینیٹر ہوں گے جو ان 6 جو سلیکٹرز ہیں ان کے اور چیئرمین سلیکشن کمیٹی کے درمیان کوارڈینیٹر کا فرائض انجام دے رہے ہوں گے, اور وہ جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کا پارٹ بھی نہیں ہوں گے, وہ اس میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. میرا کہنے میٹنگ جو سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں اس کا بھی حصہ نہیں ہوں گے. لکھا ہوا ہے اس میں,
یہ تو ہے کہ وہ سلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے تو آپ میٹنگ میں کیسے بیٹھیں گے اگر حصہ نہیں ہوں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے پہلے یہ بتائیں مجھے. یہ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے, میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے, سلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے. تو وہ جو چیزیں جمع کریں گے, جو ساری انفارمیشن جمع کریں گے, وہ کہاں پہ دیں گے؟ اچھا کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے, میٹنگ میں بیٹھیں گے. نہیں میں تو نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں بات کر رہا, لیکن میں یہ تو اور عجیب سی بات ہوگی. یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا لکھا ہوا اس میں کہ وہ میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے. نہیں میں تو یہ بتا رہا ہوں وہ سلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہے. میں پڑھ کے آیا ہوں, اسی لیے آپ کو کیا کیا. اچھا وہ سلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے, میں صحیح ہوں؟ He is not part of selection committee. ٹھیک ہے, اگر وہ سلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ کیوں جا کے میٹنگ میں بیٹھیں گے؟ آپ نے کوارڈینیٹ کیا, اپنا نوٹس بنایا, چیئرمین سلیکشن کمیٹی کو دے دیا, پھر آپ کیوں بیٹھیں گے؟ میں کب کہہ رہا ہوں میں کیوں بیٹھوں گا بھائی؟ میں نے کب بولا کہ میں جا رہا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں نا کہ بھائی اگر آپ انفارمیشن دینے کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے ساتھ؟ آپ سلیکشن دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں نسیم. آپ جیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھتے ہیں کسی بھی کمپنی کے, ٹھیک ہے, وہ ڈیسیشن میکرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کے ساتھ ان کے سیکٹریز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو انفارمیشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو انفارمیشن دینے والا بھی اندر ہی بیٹھا ہوتا ہے نا, کہ اگر ان کو کسی بھی چیز کی انفارمیشن کی ضرورت ہو تو وہ فوراً دے سکتے ہیں نا. یا باہر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی آئے آپ بیٹھیں اور یہ بتائیے کیا ہے, ہوتا ہے نا ایسے. تو انفارمیشن اندر بیٹھ کے بھی دے سکتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے یہ سلیکشن کی, ہمارے ساتھ اینالسٹ بیٹھے ہوئے تھے, جیسے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ لیکن وہ سلیکشن کے معاملات میں نہیں بول سکتے تھے. ہم ان سے رائے نہیں لے رہے تھے, ہم ان سے اسٹیٹس لے رہے تھے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. جس طرح بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوتی ہے, وہ کہ اب نئے بورڈ آف گورنرز میں تو وہی پرانے والے ہی بیٹھے ہوئے, ابھی تک تو وہ بھی نہیں بنا ہے, کب الیکشن ہوں گے یہ بھی نہیں پتا. لیکن وہاں آئی پی سی کے سیکرٹری بھی بیٹھتے ہیں آ کے اس میٹنگ کے اندر, وہ بورڈ آف گورنرز کا حصہ نہیں ہوتے. اسی طرح ایک دو اور ریپرزینٹیٹیو بھی بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا چلیں اب پروگرام ختم کرنے کا ٹائم ہے. کل جو میچ کھیلا جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں, کیا چینجز کریں, ہم کس طرح کم بیک کریں, کیا احمد شہزاد کی جگہ فخر کو آنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال اتنی جلدی چینج کرنا چاہیے, بھلے 3-0 ہار جائیں, پرفارمنس بہتر کرے نا. دے آر کیپیبل. دیکھیں نا, آپ کے 2-3 پلیئر تو بہت جلدی آؤٹ ہو گئے, لیکن وہ بار بار تو آؤٹ نہیں ہوں گے نا. اگر آپ نے کسی کو چانس دینا ہی ہے, اب احمد کا کم بیک کرا رہے ہیں نا آپ, مطلب آپ نے واپس بلایا نا اس کو چیک کرنے کے لیے, تو 2 بالوں پہ 4 بالوں پہ تو چیک نہیں ہوگا نا. آپ سیریز کو بالکل لیکن وہ دے آر کیپیبل کہ وہ جیت سکتے ہیں. ان کی پرفارمنس بہت خراب تھی, چینج نہیں ہونا چاہیے. بالنگ میں میرے خیال سے چینج ہو سکتی ہے. اور کس کو چینج کریں؟ بالنگ میں حسنین کو پھر کر دیں. نہیں حسنین کو کیوں کر دیں, حسنین نے تو اب ہیٹ ٹرک کی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. حسنین ریکور ہو جاتا ہے. حسنین کا تھوڑا سا اینکل کا ایشو رہتا ہے, اور اسی لیے یہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھے اس کو ون ڈے کھلانے کے لیے کہ 10 اوور کرائے گا تو کہیں اس کو انجری نہ ہو جائے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو دوبارہ اتنی جلدی 150 کا بالر ملنے والا ہے. بالنگ میں چینج کیا ہو؟ میرے خیال سے T20 کرکٹ میں آپ ہمیں نئی بال سے میرے خیال شنواری کھیل سکتے ہیں. شنواری ان پلیس آف شنواری جو آپ نے مشرف کی جگہ. یہ جو 3 آل راؤنڈر بیٹنگ آلریڈی لمبی ہے نا آپ کی, تو یہ جو 3 آل راؤنڈر ہیں یہ آل راؤنڈر بھی ہیں یا نہیں, اور شاداب کو کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں آپ کی بات, یہ میں آپ کی بات پہ اس طرح ایک طریقے سے ایگری کروں گا. دیکھیں یہ آل راؤنڈر نہیں ہے, یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے. دے آر کیپیبل ہیں کہ وہ بیٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن ان کی پرفارمنس نہیں ہے. ان کی پرفارمنس اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, چاہے وہ شاداب ہوں, چاہے وہ فہیم اشرف ہوں, اور ہمارے تیسرے کون اماد وسیم, تو اس میچ میں کھیلا تھا اماد, ان تینوں نے ابھی تک ایسا نہیں کہیں پہ بھی اننگ کھیلی آ کے کہ جہاں میچ کا نقشہ تبدیل کر دیا. بالکل صحیح ہے. تو وہ ان سے ابھی ضرورت ہے ہم کو, مطلب وہ یہ اگر جب تک نہیں کریں گے یہ اپنے آپ کو ریکگنائز آل راؤنڈر نہیں کہلا سکتے. بچہ دیکھا ہے آپ نے, عمیر بن یوسف, بالنگ بھی کرتا ہے بیٹنگ بھی کرتا ہے, ینگ ابھی نظر پڑی, کراچی سے سندھ کی ٹیم سے کھیل رہے ہیں, بہت اچھے. بالنگ بھی کرتا ہے اچھی اور بیٹنگ بھی کرتا ہے. تو اگر ایسے بچوں کو اس سیریز میں موقع دیا جاتا تو ایسے ابھی نہیں دے سکتے آپ اس نے, کیونکہ T20 کھیلی نہیں ہے نا اس دفعہ. وہ اسکواڈ میں ہو سکتا ہے اس کو چانس ملے, T20 کھیلے, وہ سندھ سے پرفارم کرے, ضرور آئے. ویری ٹیلنٹڈ پلیئر. تھینک یو ویری مچ ندیم خان صاحب, اینڈ وش یو اے ویری گڈ لک. آپ اگر کوآرڈینیٹر کے فرائض انجام دیں گے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کام کرنے والے ہیں, اور آپ جیسے لوگوں کی ضرورت پاکستان کرکٹ بورڈ کو دکھائی دیتی ہے. وش یو اے ویری گڈ لک. میں آپ کو ابھی سے مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ ذمہ داریاں سنبھال لیں گے. تھینک یو ندیم بھائی.
پاکستان کرکٹ ٹیم کو تھوڑا سا کم بیک کرنا ہوگا, کچھ تھوڑا سا تگڑے ہو کے آنا پڑے گا. وہ جو باڈی لینگویج دکھائی دے رہی ہے اس میں بہتری لانا ہوگی. پاکستان کرکٹ بورڈ کا تھنک ٹینک مصباح الحق نے یہ بات کہی آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ہم ورلڈ T20 کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم تجربات کر رہے ہیں. تو کپتان, تجربات جو ہے وہ پہلے ہی میچ میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ آپ سے بہتر جانتا ہے, کیونکہ آپ کی تو حکمت عملی ہم نے لمیٹڈ اوورز میں تو دفاعی دیکھی ہے. تو ایسے میں آپ اپنی 100% سائڈز کے ساتھ جاتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 1 اپ ضرور ہو جائیں. لیکن آپ نے رسک لیا, کیا آپ کل بھی اس رسک کو کنٹینیو کرتے ہیں؟ کیا احمد شہزاد ہی کھیلتے ہیں فخر زمان کی جگہ؟ یہ مصباح سوال ہوگا آپ سے بھی کہ آپ نے اگر کہا ہے کہ ہم چیک کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک میچ میں چیک نہیں کر سکتے, آپ کو اور آگے بھی کھلانا پڑے گا. دوسری چیز کہ عامر اگر کھیل رہے تھے تو نئی بال عامر کرتے آ رہے ہیں مات کے ساتھ, ایسے میں فہیم اشرف کے ساتھ آپ نے گیند کرائی. 84 رنز کا اوپننگ اسٹینڈ مل گیا تھا انہیں 9.3 اوورز میں, وہ جو کروشل ثابت ہوا تھا. تو ان مسٹیک سے لرن کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے, چاہے کپتان سرفراز احمد ہو, مصباح الحق ہو یا وقار یونس ہو. نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہے گا. اجازت, زندگی رہی تو پھر بہت جلد پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ نگہبان.